السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات ازکل صدیقی۔ ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں ایک ویٹر ہاتھ میں کھانے کی پلیٹیں اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک لڑکی بے خیالی میں ہاتھ میں ٹشو لیے واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ دونوں کی نظریں اپنی اپنی سمت تھیں، ایک دوسرے سے بے خبر، اور پھر دھڑام ایک زوردار ٹکر ہوئی اور اگلے ہی لمحے کھانے کی پلیٹیں ویٹر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کھانے کے کچھ ذرات خود ویٹر پر گرے مگر زیادہ تر اس لڑکی پر۔ "واٹ دی ہیل!" وہ لڑکی چیخ پڑی، ایک ہاتھ سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ریسٹورنٹ میں موجود سب لوگوں کی نظریں اب اسی کی طرف مرکوز تھیں۔ امن کو اپنے غصے کو ایک لمحے کے لیے بھلانا پڑا۔ وہ بھی فوراً ویٹر کی طرف بڑھا اور اسے سیدھا کرنے لگا، مگر جیسے ہی لڑکی نے امن کی طرف دیکھا وہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ "میم آئی ایم سو سوری، پلیز معاف کر دیجیے، یہ غلطی سے ہو گیا۔" ویٹر کی آواز میں پشیمانی نمایاں تھی۔ لڑکی نے گہرا سانس لیا، چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصہ آیا مگر پھر وہ مسکرا دی۔ "ارے اٹس اوکے، تمہیں زیادہ لگی تو نہیں؟" اس لڑکی نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، آئی ایم ریئلی سوری، آپ کی ڈریس خراب کر دی میں نے، مجھے معاف کر دیں۔ "ارے کہا نا اٹس اوکے، بس ایک ڈریس ہی تو خراب ہوا ہے، میں نیا لے لوں گی، تم جاؤ۔" اس کی نرمی اور شفقت بھرے لہجے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ امن نے ناگواری سے سر جھٹکا مگر دل ہی دل میں اس لڑکی کے اخلاق پر حیران بھی ہوا۔ عام طور پر لوگ ایسے موقع پر ویٹر کو جھاڑ دیتے، اسے برا بھلا کہتے، مگر یہ لڑکی؟ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور نرمی سے پوچھا، "آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ سب ٹھیک ہے نا؟" اس کے لہجے سے لگ رہا تھا یہ اچھا خاصا امپریس ہو چکا ہے مجھ سے۔ "ہائے، آپ کے لیے تو میں 1000 بار ایسے گر کر ڈریس خراب کر سکتی ہوں." اس لڑکی نے دل ہی دل میں سوچا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، "جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔" امن نے مختصر جواب دیا اور واپس مڑ گیا، مگر جب اس کی نظر حیات کی ٹیبل پر پڑی وہ حیران ہوئی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ ابھی کچھ لمحے پہلے تک تو یہیں بیٹھی تھی مگر اب غائب ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی۔ امن نے سکون کا سانس لیا اور بے نیازی سے ریسٹورنٹ کی دروازے کی طرف بڑھا۔ "ارے مجھ سے ملنے آئے تھے نا، تو کم از کم مل کر ہی جاتے!" وہ خود سے بڑبڑائی۔ ابھی امن ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ جنید صاحب کی کال آ گئی۔ امن فون اٹھاتے ہوئے بولا، "بولیے دادا۔" "ہاں مل لیا لڑکی سے؟" "جی دادا، اسی لیے تو گیا تھا۔" "کیسی لگی؟" "جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں ویسی ہی لگی۔" دادا ذرا جھنجھلا کر گویا ہوئے۔ "ارے مطلب تجھے پسند آئی کہ نہیں؟" "آ کر بتاتا ہوں دادا، ابھی گاڑی چلا رہا ہوں۔" یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر کے دوران اس کا دھیان بار بار حیات کی طرف جا رہا تھا۔ کیسی پاگل سی اور عجیب سی لڑکی تھی وہ، اور دادا نے مجھے اس سے ملنے کے لیے بھیج دیا۔ دوسری طرف حیات ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی دوست کو کال کر چکی تھی اور اب وہ چلتے چلتے باتیں کر رہی تھی۔ "ہاں یار، تجھے نہیں پتا پاپا نے مجھے اس بدتمیز انسان سے ملنے کے لیے بھیج دیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر آئی ہوں۔" "وہی پارٹی والا، وہی بدتمیز بندہ؟" "ہاں اور کون، تیرا منگیتر؟" "میرا تو کوئی منگیتر ہی نہیں ہے، موئے موئے۔" دوسری طرف سے اس کی دوست ہنس کر بولی، "چپ کر جا، چھوڑ، یہ بتا وہ واقعی اتنا ہینڈسم ہے؟" حیات نے طنز کیا۔ "ہاں بہت حسین ہے، کیا تیرا رشتہ مانگ لوں؟ لیکن میں تو اپنے فیوچر ہسبینڈ کے ساتھ وفادار ہوں، اور ویسے بھی میں ایسے خطرناک انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیا پتا کوئی مافیا کا بندہ ہو۔" حیات نے جھنجھلا کر کہا۔ "جتنی فضول باتیں دنیا بھر کی ہیں نا وہ صرف تیرے دماغ میں آتی ہیں۔" اب حیات باتیں کرتے کرتے سڑک پر آ چکی تھی۔ "ایسے نہ بول، میں نے کے ڈرامہ میں دیکھا ہے، بس تجھے محتاط کر رہی ہوں۔ ویسے ہینڈسم تو ہے مگر اس کا رویہ، توبہ توبہ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پرائم منسٹر ہو، دوسروں کو طعنہ دینے اور ذلیل کرنے میں تو جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے۔" اب وہ روڈ کراس کرنے لگی تھی، اسی لمحے ایک گاڑی پوری رفتار سے اس کی طرف آئی۔ وہ چیخی، گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ "اب تو پکا تم ہی اندھی ہو!" وہ گاڑی سے نکلتے ہی فوراً بولا۔ حیات خوفزدہ ہو چکی تھی، کچھ بول نہ سکی۔ جب روڈ کراس کرنا نہیں آتا تو نکلی ہی کیوں ہو سڑک پر؟ کوئی جواب نہ آیا۔ حیات خاموشی سے نیچے بیٹھی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ حیات نے جو منی بیگ لے رکھا تھا وہ نیچے گر گیا تھا اور اس کے اندر کا سارا سامان باہر آ چکا تھا۔ امن نے بھی چیزیں اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ "تھینک یو۔" وہ امن سے سامان لے کر واپس جانے لگی۔ "چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔"
نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، مجھے کچھ دیر میں ڈرائیور انکل لینے آ جائیں گے، میں نے ہوٹل سے نکلتے ہی کال کر دی تھی۔ تو روڈ کے اس پار کیا لینے جا رہی ہو؟ حیات نے آہستہ سے کہا۔ وہ آئس کریم۔ حد ہے مطلب، امن نے بغور اسے گھورتے کہا۔ حیات کچھ بھی نہ بولی، خاموش رہی۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، تم انکل کو میسج کر دو، پتہ چلا یہاں سے گھر جاتے جاتے جنت چلی جاؤ۔ اتنے میں حیات کا ڈرائیور آ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے امن کی طرف دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہاں بھائی، اب تو بتا کیسی لگی لڑکی؟ امن ابھی اپنے گھر میں داخل ہوتے صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ جنید صاحب نے فوراً سوال کیا۔ دادا ابھی آیا ہوں، ذرا سانس تو لینے دیں، امن نے اپنی شرٹ کی آستینے چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، اتنی دیر سے سانس روک کے رکھا تھا کیا؟ جاب لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، جنید صاحب نے اسے گھورتے کہا۔ امن نے ناگواری سے کہا، دادا! پھر اس نے ملازمہ کو آواز دی، میرا کھانا لے کے آئیں پلیز۔ ارے تو ریسٹورنٹ گیا تھا نا، کھانا وہاں سے کھا کر نہیں آیا؟ جنید صاحب نے حیرت سے امن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں دادا، گیا تو تھا، لیکن وہ لڑکی عجیب تھی۔ ہیں؟ کیا؟ دادا حیران ہوئے۔ جی دادا، وہ بہت ہی بدتمیز لڑکی نکلی، ایک بندے سے ٹکرا گئی، اس کے اوپر جوس گرا دیا اور الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ مطلب عجیب ہی منطق ہے اس کا۔ اتنے صفائی سے جھوٹ بولنا کوئی امن سے سیکھے۔ امن سیدھا ہو کر جنید صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بتائیں دادا، کیا میں ایسی لڑکی سے شادی کر لوں؟ جنید صاحب نے فکر سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے تمہارے لیے۔ امن سکون کی سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑایا، شکر ہے کم سے کم اس سے تو جان چھوٹی، اگلی والی سے بھی نپٹ ہی لوں گا، کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لوں گا۔ اب جنید صاحب نے اپنے فون پر نمبر ملایا اور لڑکی والوں کو کال کر کے معذرت خانہ انداز میں انکار کر دیتے ہیں کہ امن کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ ندیم صاحب نے توقع بھری نگاہوں سے کہا، ہاں بھائی، تو پھر کیسا لگا میری بیٹی کو لڑکا؟ حیات نے منہ بناتے ہوئے کہا، واہیات، فضول نہیں بلکہ انتہائی فضول ترین، مجھے ہرگز پسند نہیں آیا۔ بس کینسل کینسل، آپ منع کر دیں، زینب بیگم نے حیرانی سے کہا۔ ارے کیا برائی دکھ گئی تمہیں اس میں؟ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، بزنس مین ہے، مشہور بھی ہے، حیات نے تیور چڑھائے ہوئے کہا، لیکن تہذیب نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں اس میں۔ انداز گفتگو نہ لڑکوں کے ساتھ درست ہے نہ لڑکیوں کے ساتھ، اور غلطی پر معذرت کرنا بھی نہیں آتا اسے۔ ندیم صاحب نے نرمی سے کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں انکار کر دوں گا۔ ارے ایسے کیسے؟ جیسے آپ کی بیٹی لڑکوں کو منع کر رہی ہے نا، ایسے دنیا کے سارے لڑکے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اسے کوئی پسند نہیں آئے گا، زینب بیگم فوراً بولی۔ حیات نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ان کو جب تک پوری بات نہ بتاؤں جھوٹی ہی لگوں گی۔ پھر اونچی آواز میں کہا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ ایک ویٹر کو صرف اس لیے تھپڑ مار دیا کہ اس سے اس کا سوٹ گندا ہو گیا تھا، اور وہ ویٹر بار بار معذرت کر رہا تھا، لیکن یہ جناب کہہ رہے تھے تم غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، اور پھر اپنی شرٹ کا رونا، بلا بلا بلا۔ حیات وہ سب بول کر اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتی، ندیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، تمہیں تو اپنی کمپنی سنبھالنی ہے نا؟ ہاں ہاں۔ یہ سنتے ہی حیات کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک دوڑ آئی۔ ندیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میں اپنی شہزادی بیٹی کو ایک موقع دیتا ہوں۔ زینب بیگم نے پریشانی سے کہا، اب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اسے موقع دے رہے ہیں؟ یہ اور کمپنی سنبھال ہی نہ لے؟ یہ تو مجھ سے جلتی ہے پاپا، آپ بتائیں کیسا موقع دے رہے ہیں مجھے؟ میں تمہیں ایک بڑی کمپنی میں انٹرنشپ کے لیے بھیجوں گا، وہاں کام کرو گی، اپنا پرفارمنس دکھاؤ گی، اگر اچھی رہی تو پھر تم میری کمپنی کی حقدار ہوگی، اور وہاں کام کر کے تمہیں بزنس کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ حیات نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں ہاں اوکے، ڈن کر لے ڈن۔ کون سی کمپنی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کب سے جانا ہے؟ سب ڈیٹیلز دے دے، حیات پوری تیاری سے جائے گی۔ اور ہاں، اگر تمہاری پرفارمنس خراب رہی یا تم نے چھوڑ دیا تو پھر، ندیم صاحب نے سنجیدگی سے حیات کی طرف دیکھا، پھر تمہیں چپ چاپ میری ہی کمپنی میں آ کر کام کرنا پڑے گا، اور میری موجودگی میں۔ زینب بیگم نے موقع ہاتھ آتے ہی کہا، اور جس لڑکے سے میں کہوں گی اسی سے شادی بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر پائے گی۔ حیات نے حیرت سے کہا، ہیں؟ آپ کیوں بیچ میں بول رہی ہیں؟ آپ تو پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ ہاں اب دے رہی ہوں نا میں بھی تمہیں ایک موقع، حیات نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ایسے ویسے نہیں چلے گا، حیات شادی تو اپنی پسند کے لڑکے سے ہی کرے گی،
پتہ نہیں کون سا لڑکا ہوگا جو تمہیں پسند آئے گا، مجھے تو لگتا ہے آسمان سے اترے گا مسٹر بین کی طرح، اوپر سے سیدھا نیچے گرے گا۔ زینب بیگم نے چڑ کر کہا۔ حیات مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اتر بھی سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچھلتی چہکتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور جاتے جاتے چیخ کر کہا، مجھے میرے فون پر کمپنی کی ساری ڈیٹیلز بھیج دیجیے گا۔ حیات تیار ہے کہتی روم میں بند ہو گئی۔ زینب بیگم نے فکر مند لہجے میں کہا، اب آپ اسے کہاں بھیج رہے ہیں؟ آپ کو اس کے مزاج کا اچھی طرح اندازہ ہے، یہ کبھی کسی کمپنی میں ٹک ہی نہیں سکتی۔ ندیم صاحب نے پورے اعتماد انداز میں کہا، جانتا ہوں اور تم فکر مت کرو، میں اسے ایسی ویسی کسی کمپنی میں نہیں بھیج رہا، میں نے اس کے لیے بہت خاص لڑکا چنا ہے۔ زینب بیگم نے چونک کر کہا، لڑکا مطلب؟ ندیم صاحب نے مسکرا کر کہا، ہاں اگر میں بھی اسے عام لڑکوں کی طرح کسی سے ملواتا تو یہ حساب معمول کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو جب یہ کچھ کہتی ہے تو میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پاتا۔ زینب بیگم نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ جس لڑکے کی برائیاں یہ کر رہی تھی نا، اس سے تو یہ ملی ہی نہیں، ندیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ زینب بیگم نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا؟ ہاں اس لڑکے کا میسج آیا مجھے، کہہ رہا تھا سوری مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن میں اب وہیں پر ریسٹورنٹ میں ہوں اور لگتا ہے مس حیات جا چکی ہیں۔ زینب بیگم نے آہ بھرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا آپ نے اپنے لاڈ پیار کا نتیجہ۔ ندیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا، اسی لیے میں اس لڑکے کو جاننے کا موقع دوں گا، اور وہ لڑکا ایسا ہے جسے جاننے کے بعد کبھی انکار نہیں کر پائے گی۔ زینب بیگم نے شک بھرے لہجے میں کہا، ایسا بھی کون سا لڑکا پیدا ہو گیا ہے؟ یہ حیات ہے، مجھے نہیں لگتا اسے کوئی لڑکا پسند آنے والا ہے، اب تو شاید ہمیں زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ ندیم صاحب نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہے نا ایسا لڑکا؟ زینب بیگم نے تجسس سے کہا، کون؟ امن جنید خان۔ یہ نام سن کر زینب بیگم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی زبان گویا بند ہو گئی۔ زینب بیگم نے آہستہ سے کہا، اس سے بہتر لڑکا واقعی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ندیم صاحب نے پرعزم انداز میں کہا، میں اسے اسی کی کمپنی میں انٹرنشپ پر بھیج رہا ہوں، ایک بار یہ اسے جان لے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک کمپنی کی بات ہے، ایک بار یہ اس میں دلچسپی لینے لگے تو کمپنی کو تو خود ہی بھول جائے گی۔ صبح کے دھند میں جب سورج کی کرنیں ابھی مکمل طور پر پردہ نہ اٹھا سکی تھیں، امن دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ لاؤنج میں نظر پڑی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ رک سا گیا۔ آج کچھ مختلف تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر دادا دادی کے ساتھ اس کے والد تیمور صاحب بھی موجود تھے۔ حیرت تھی کہ اتنی صبح آج وہ جاگ کیسے گئے، عموماً وہ 11 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتے تھے۔ خیریت ڈیڈ، آج اتنی صبح آپ کی نیند کیسے پوری ہو گئی؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے قدرے چونک کر پوچھا۔ تیمور صاحب نے اخبار کو تہہ کر کے میز پر رکھا اور ایک گہری نظر امن پر ڈالی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی اس لیے، ورنہ تو تم میرے اٹھنے سے پہلے ہی نکل جاتے ہو۔ جی کہیے۔ امن کی پیشانی پر شکن ابھری۔ میرے ایک پرانے دوست کی بیٹی، وہ تمہاری کمپنی میں انٹرنشپ کے لیے آ رہی ہے، اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ امن نے گردن ہلائی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ یہ گفتگو کس طرف جانے والی تھی۔ ڈیڈ آپ کو معلوم ہے نا میں سفارش پر کسی کو جاب نہیں دیتا۔ کیا میں سفارش کر رہا ہوں؟ تیمور صاحب کی آواز میں نرمی تھی۔ بس انٹرویو لے لینا، اور اگر تمہیں مناسب لگے تو رکھ لینا، کوئی احسان کرنے کا نہیں کہہ رہا تمہیں، اور نہ ہی کسی بڑے عہدے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی سفارش کی ہی ایک شکل ہے ڈیڈ، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ سیدھا سیدھا بات بتا اسے۔ جنید صاحب نے چائے کا کپ رکھ کر ہاتھ جھٹکے۔ امنوا سن، یہ جو لڑکی آ رہی ہے اس سے تمہارا رشتہ بھی کرنا چاہتے ہیں ہم۔ تم اسے آفس میں رکھو، جانچو پرکھو، اور پھر فیصلہ کرو۔ امن کی آنکھوں میں بیزاری اتر آئی۔ پھر سے لڑکی دادا، میں تھک گیا ہوں، بس اسی کو فائنل کر لو اب۔ جنید صاحب نے ایسے کہا جیسے فائنل کا مطلب نکاح نامہ ہو۔ تیمور صاحب نے مسکرا کر کہا، امن صرف 3 مہینے رکھ کے دیکھ لو، شاید تمہیں پسند آ جائے۔ دادی، امن نے سارا بیگم کی طرف معصومیت سا منہ بنائے فریاد کی۔ سارا بیگم کے چہرے پر وہی محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ ہم ملے ہیں حیات سے، بہت پیاری بچی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی جیسے اندر کچھ جھلک گیا۔ حیات، وہی نام جو کچھ دن پہلے اس کے دل و دماغ میں بجلی بن کے گرا تھا۔ دادا، یہ کون حیات ہے؟ میں نے تو کل ہی اس سے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ پاگل، کل تو حلیمہ کے رشتے سے انکار کیا تھا،
یہ حیات ہے تیرے والد کی دوست کی بیٹی۔ حلیمہ، مگر وہ تو امن نے الجھ کر کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گیا۔ اے پاگل، تو کس سے مل کے آ گیا کل؟ ہم نے تیرے کو حلیمہ سے ملنے کو بھیجا تھا، جنید صاحب نے کہا۔ دادا مجھے پہلے فوٹو دکھا دیا کریں، امن نے بیزاری سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اے حیات کا فوٹو دکھا اسے، جنید صاحب نے تیمور صاحب سے کہا۔ تیمور صاحب نے جیب سے موبائل نکالا، گیلری کھولی اور ایک تصویر امن کی طرف بڑھا دی۔ جیسے ہی امن کی نظر اس تصویر پر پڑی، ماتھے پر ایک دم سے بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی! لمحے میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اس لڑکی کو میں اپنے آفس میں کبھی نہیں رکھوں گا۔ یہ لڑکی، یہ تباہی ہے، تباہی! توبہ استغفر اللہ، یہ تو آفت کی پڑیا ہے۔ جاری ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔